علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میری طرف سے آپ سب کو صبح بخیر۔ اور میں نے سوچا ناشتہ کروں اور آپ کو اس کے ساتھ اپنی زندگی کے جو 40 سال کے ٹارگٹ میں جو مجھے کچھ ملا حضور نبی کریم کے علم سے، تو آپ کو میں شیئر کروں۔ تو یہ ہے ناشتہ میرا، اور یہ میں نے گرین ٹی کے اندر جو ہے نا وہ رس ایڈ کیے ہوئے، کیونکہ میں ڈائٹنگ پہ ہوں۔ یہ دیکھیے، ویٹ لوز کے لیے ہوتا ہے یہ۔ تو آج میں آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کا، کہ جو میری پوسٹ کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ہی پیج ہے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے، اور اس میں جو ایجوکیٹ کر رہی ہوں میں آپ کو، جو علم دے رہی ہوں آپ کو، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی نظروں میں آئیں، حضور نبی کریم کی نظروں میں آئیں، اہل بیت کی نظر میں آئیں۔ جب ہم اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں نا، تو پھر خدا کی نظر میں آٹومیٹکلی ہم آ جاتے ہیں۔ تو میری آج کی جو گفتگو ہے اس میں بھی بہت خاص باتیں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کا ٹاپک یہ ہے کہ مکہ جو ہے نا اور مدینہ، اور اس میں تجارت حضور نبی کریم کس طرح کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں۔ تو اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اب جو مکہ کا اصل نام ہے نا، وہ حجاز مقدس ہے۔ حج از، حجاز کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ جہاں پہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، دو چیزیں جہاں پہ آپس میں ملتی ہیں۔ اب دو چیزیں کیا ہیں؟ یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر حضور نبی کریم کو اپنا آئینہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ اور حضور نبی کریم کی جو چوتھی کاپی ہے وہ زمین پر آئی، ٹھیک ہے؟ چوتھی کاپی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری کا نام احمد، اور اس سے آگے جو ہے نا پھر یہ نظام ہے جو کرسی دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، یہ نظام ایک بنیادی لنک کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیسری کاپی وہ، اور چوتھی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو آسمانوں پر ہے، وہ عرش پر وہ ہے جو ازل سے بنی ہوئی تھی، اور اسی کے تابع ہر چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کاپیاں بنا کر بھیجی گئی ہیں۔ کاپیوں میں فرق تو ہوتا ہے، جیسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں الٹی شکل نظر آتی ہے، اس لیے کاپی میں فرق ہوتا ہے۔ زمین پہ بھی سب سے زیادہ خوبصورتی حضور نبی کریم کی ہے، لیکن آسمانوں پر بھی ساری خوبصورتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ پیار کے، اپنے محبوب کی پیار کی باتیں میرے رب تعالیٰ کی بہت ہی حسین ہے۔ تو اب جو حجاز ہے نا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ دو چیزیں یہاں پر ہیں، اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ خانقاہ پر جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے نا، یہ عمارت، یہ اصل میں ایک پہاڑی ہے، یعنی ابھی تو اس کو ہر چیز کو کٹ آف کر کے بہت کچھ چینج ہو گیا ہے نا سب۔ اصل میں یہ ایک پہاڑی ہے جو صفا اور مروہ کے بیچ میں آتی ہے۔ صف کو کیا کہتے ہیں؟ صف جہاں پہ مقام ابراہیمی ہے، یعنی کہ جہاں پہ فرشتوں کی صفیں ہیں۔ صف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ منجبند ہو جانا، ایسے فکس ہو جانا، فکس ہوئی بھی جگہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سمد ہو گیا ہے، سمد، جڑنا، سمد، جیسے ہم سمد بونڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کو بالکل جوڑ دیتے ہیں، تو سمد۔ اب یہ صف والی جگہ جو ہے نا، یہ اس کے دو پاؤں جو ہے نا، اس پاؤں کے اندر ایک ہے، جیسے کہ ہم فٹ پرنٹ جو ہے نا، ہم جیسے کہ اپنا ٹچ موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنا فنگر پرنٹ جب ہم اس میں انٹر کرتے ہیں تو کھل جاتا ہے، پاس ورڈ ہوتا ہے، اسی طرح یہ پاؤں جو ہے نا، یہ پاس ورڈ ہے،
جنت اور جہنم کے، جو دایاں پاؤں ہیں وہ دائیں سائڈ پہ کھلتا ہے جنت میں، دائیں سائڈ پہ پتہ ہے مدینہ جو دائیں سائڈ پہ ہے وہ دائیں سائڈ پہ کھلتا ہے، اور جو بایاں پاؤں ہے وہ بائیں سائڈ یعنی گرم حصے میں کھلتا ہے وہ۔ سورج اس کے گرم حصے میں شامل ہے اور چاند اس کے ٹھنڈے حصے میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس کے نام چینج ہوتے رہے ہیں لیکن اصل میں وہ حجاز مقدس ہی ہے۔ نام چینج ایسے ہوتے رہے ہیں کہ لوگوں نے اب مکہ کہنا شروع کر دیا۔ مکہ کیا کہتے ہیں؟ مکہ وہاں کے رہنے والے کے مکان، جیسے کہ مکان ہوتے ہیں، کچھ مکان ہوتے ہیں اس طرح، تو مکان کا آگے مکین، یعنی مکانوں میں رہنے والے جو مکین ہیں ان کو مکین کہتے ہیں۔ تو اب جو مکہ ہے نا، یہ ایک مکان ہی ہے، یہ ایک مکان ہے، اور اس مکان کے جو مطلب ایک ہماری یعنی کہ ایک سٹرکچر ہے ہمارا جس سے ہم گائیڈ ہوتے ہیں، کہ جیسے دائیں طرف دروازہ ہے، اب دائیں طرف والا جو دروازہ تھا یہ مردانہ سائڈ ہے، اور بائیں طرف والا وہ زنانہ سائڈ ہے۔ اسی طرح جو اس کا جو حجر اسود والی جگہ ہے، یہ ہماری جو خانہ کعبہ کے مطلب دائیں سائڈ میں جو مردانہ حصہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے تہہ خانے میں جاتی ہے، اور جو بائیں سائڈ والا دروازہ وہاں پہ بھی ایک تہہ خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے جو ہے نا عورتیں جاتی ہیں اندر، ادھر سے مرد جاتے ہیں اندر تہہ خانے میں، الگ الگ تہہ خانے بنے، بونڈنگ بنی ہوئی ہے یہ سب۔ مطلب کہ یہ جو ہے نا، مطلب اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو عمارتیں بنائی گئی ہیں، یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا ادھر، زمین کے اوپر ہی، مطلب یہ جیسے کہ پہاڑ ہوتا ہے نا اس طرح کا تھا یہ۔ تو پہلے پتھروں سے ہی لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے کہ مکان بناتے تھے، اور ان کے پاس اینٹیں وغیرہ، یہ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مختلف چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تو اب اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہر چیز لوہے کی۔ اب دیکھیں لوہا جب پرانا ہوتا ہے تو پھر اسی سے کاپر بنتا ہے، اور پھر وہ سب چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، سلور، چاندی، سونا۔ تو یہ لوہا جو ہوتا ہے نا، یہ اسی سے مقناطیس بنتا ہے۔ یہ میں آپ کو پوری ایک تفصیل بتاؤں گی کہ لوہے سے مقناطیس کیسے بنتا ہے، لیکن یہ مقناطیس بنتا ہے جو اس چیز کو جو ہے نا وہاں پہ جوڑ لیتا ہے۔ اب کبھی آپ نے مٹی کا ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، مٹی کے اندر جب انسان جو ہوتا ہے نا مقناطیس پھیرتا ہے تو بہت سارے ذرات اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں لوہے کے۔ اب یہ لوہا جب تھوڑا سا پرانا ہوتا ہے نا تو پھر وہ مقناطیس بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، وہ پھر ہٹتا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ پھر وہ بھی کیونکہ مقناطیس جو ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹک ہی اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں نا وہ لوہے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر لوہا بھی مقناطیس ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ لوہا تھا، اب دیکھیں نا قرآن پاک میں حدید کا ذکر آیا ہے، لوہا۔ اب یہ جو لوہا ہے نا، یہ بس جس وقت پرانا ہوتا ہے، لوہا جب پرانا ہوتا ہے کیونکہ یہ نمک سے بنتا ہے، جب یہ پرانا ہوتا ہے کچھ وقت ایسے اس کو وہ جو گرم رہتا ہے تو گرم رہنے سے پھر وہ مقناطیس کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو یہ نیچے جو خانہ کعبہ کا جو نیچے زمین کا حصہ ہے نا، ایک بہت بڑا مقناطیس ہے جو ہر چیز کو کھینچتا ہے یہاں پر، یعنی کہ ایون کہ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر جو آئرن موجود ہے نا باڈی کے اندر، وہ آئرن وہاں پہ کھنچا ہوا چلا جاتا ہے، اور جو مطلب وہ مقناطیس ہے آئرن کو کھینچتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا وہ اس آئرن کے ہی تھرو سے جاتے ہیں، وہ آئرن ہی اس مقناطیس کے ساتھ چپکنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ یہ آئرن وہاں پہ جاتا ہے، پھر وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایک ضروری چیز ہے وہ پتھر ہے حجر اسود کا، کہ وہاں پہ اس کو چومے اور ہاتھ لگائیں۔ اب کیوں چومے اور ہاتھ لگائیں؟ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ وہ جو چیز ہے نا وہ مقناطیس جو ہوتا ہے نا اس کی طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ بھی ایک مقناطیس بن جائیں اور لوگوں کو کھینچیں اپنی طرف، یعنی کہ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو جائے لوگوں کو کھینچے۔ تو ہم اس حجر اسود سے پاور حاصل کرتے چونکہ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ پتھر بھی اسی چیز سے بنا ہوا ہے نا، تو اس کو چومنے کا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنا بچہ ہے یا اپنا بیٹا ہے، بہن بھائی ہے، اس کو ہم پیار کرتے ہیں نا، چومتے ہیں تو ہمیں بہت سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو چومنے سے آپ کے جو اندر گریوٹی ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے، اس سے پھر آپ جو ہوتا ہے نا آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا اس کی پاور آ جاتی ہے۔ اب پتھروں کا جو ذکر ہے نا کہ یہ پتھر یہ پہننے چاہیے، وہ پہننے چاہیے، یہ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری مٹی جو بنی ہوئی ہے نا اس میں جو بھی وٹامنس کم ہوتے ہیں نا
تو پھر وہ ہم اسی وجہ سے خوراک کھاتے ہیں کہ اب اس میں وائٹ سیل نہیں ہے، اس میں اب ریڈ سیل نہیں ہے، اس میں یلو نہیں ہے، تو ہم وہ خوراک اصل میں انہی سیلز کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو خوراک یا پھل یا جو بھی کچھ بھی ہے اس سے اس لیے کہ وہ مٹی سے ہی بنی ہے، ہم مٹی کے بنے۔ اس بات کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کا بہت سارا ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جی پتھروں سے کیا فائدہ ہے۔ اصل تو چیز پتھر ہے، یہ مین پتھر ہے، امام گور شاہی اس کا نام ہے حجر اسود کا۔ اب یہ امام گور شاہی جو ہے نا، اب کیسے پھر ہم انکار کر سکتے ہیں اس بات سے کہ پتھروں سے کچھ نہیں ہوتا؟ ہم خود جو مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو وٹامنس آل ان ون وٹامنس، اور اس پتھر کی گرمائش کی وجہ سے جو پانی نکلا ہے نا اس کو زمزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ کہیں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، جبکہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب زمین رب ہوتی ہے، اس کی سلائڈیں بدلتی ہیں، تو پھر یہ پتھر پگھل جاتے ہیں، اور ان کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ لاوا بن کر مختلف جگہوں پھیل جاتے ہیں، پانی کے ذریعے مختلف جگہوں پہ یہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی سیلاب آتے ہیں یا زمین کے اندر جو پانی چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کنویں کھودتے ہیں یا ہم جو ہیں وہ نہریں چل رہی ہوتی ہیں، وہ پانی جس وقت بہتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں سیلاب آ گیا، وہ پانی جب بہتا ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے وہ۔ اس وجہ سے اس پانی کے اندر ہی یہ پتھر جو ہے نا مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ یہ پتھر فلاں جگہ آسٹریلیا سے آیا یا انڈیا سے آیا ہے تو ہم وہی پتھر ہمیں یوزفل ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پانی پوری دنیا میں پھیل گیا نور، اور اس پانی کے اندر ہی پتھر مختلف جگہوں پہ پھیل گئے ہیں، چاہے وہ سمندر کے راستے جاتے ہیں، وہ نہروں کے راستے جاتے ہیں، دریاؤں کے راستے جاتے ہیں، وہ جس وجہ سے بھی جاتے ہیں نا، وہ لاوے کی وجہ سے ایک دوسرے، آپ کو پتہ ہے لاوا جو ہوتا ہے یہ شہاب ثاقب ہے جو مختلف جگہوں پہ گرتے ہیں، اور پتھر بھی بڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے کئی پتھر دیکھے ہوں گے، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے گول گول سے بنے ہوتے ہیں، تو پتھر بھی بڑھتے ہیں، ان کی بڑھاوت ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری جسامت بڑھتی ہے اسی طرح ان کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پتھر کا مین چیز آپ لے لینا، آپ دیکھیں کہ سپیاں آپ لے لیں، وہ سمندر کی طرف کیوں غور کروایا گیا، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ جو ہوتی ہیں نا سپیاں ہوتی ہیں پتھر کی بنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو ان پتھروں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پتھر اندر بچے پیدا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کچھوا ہے تو اس کا کتنا سخت ہے، اب سیپی ہے تو آگے اس کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے وہ نکلتے ہیں، اب وہ اصل میں پرل جو آپ نکالتے ہیں نا موتی، وہ ان کے انڈے ہوتے ہیں، اور انڈے ایسے اگر ان کے گر جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مل جاتے ہیں پانی میں، لیکن اگر نہ گریں تو وہ ان کا بچہ بنتا ہے اس طرح کا۔ اسی طرح جو پتھر ہوتے ہیں نا، میں نے خود پتھر کلیکٹ کرتی ہوں نا میں، تو جو پتھر کے اندر جو ہے نا بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے نا کہ کئی پتھر ہوتے ہیں ان کے اندر گول گول پتھر ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے بچے ہوتے ہیں اصل میں۔ اسی طرح وہ جو پتھر یہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے یا زمینی لاوا کے ذریعے یا پانی کے ذریعے یہ پتھر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ مٹی جب وہاں جاتی ہے تو پھر وہ گرو کرتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں آگے، پھر وہ ایک چٹان سی بن جاتی ہے، ایک پہاڑی بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا مائنڈ کلیئر کروں کہ یہ جو پتھر ہیں نا یہ بڑھتے ہیں، اور پاکستان کے ہر حصے میں موجود ہیں یہ پتھر، کسی خاص ایک جگہ کا نام ہم نہیں لے سکتے کہ اس جگہ کے پتھر ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پتھروں کو بیچنے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا باتیں، یا تو لا علمی کا ذریعہ ہے تو تب ایسے کریں، لا علمی کی وجہ سے کریں، تو آپ علم اس کا لیں کہ وہ پتھر ہر جگہ پہ ہر جگہ سے آپ کو ملیں گے۔ تو جو اس پتھر سے پانی نکلا وہ زمزم کا پانی، ٹھیک ہے۔ اب مکہ کے ساتھ ملحق جو علاقہ ہے، اب کہتے ہیں نا جیسے کہ عربی میں با جو ہوتا ہے نا وہ متصل چیز کو کہتے ہیں، ساتھ ملی ہوئی چیز ہے، تو بکا، جیسے مکہ کے ساتھ بکا کا ذکر آیا ہے قرآن، مکہ کے ساتھ متصل جو چیز ہے نا ہم اس کو بالکل ساتھ ملحقہ چیز کو ہم بکا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان مکینوں کے ساتھ رہنے والے جو بالکل لوگ ہیں، کہ جیسے حضور نبی کریم جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے جس جگہ پر، اس کو بکا کہیں گے ہم۔ اس کے علاوہ جو مدن ہے نا، مدن میدان کو کہتے ہیں، اور مدن کے نام سے مشہور ہے، پھر آہستہ اس میں رہنے والے لوگوں کو مدین کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ مدن ایک گھر سے باہر، جیسے کہ ہم گھر ہوتے ہیں نا باہر میدان ہوتا ہے، تو وہ میدان ہوتا تھا، تو اس میدان میں جو لوگ بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، تو وہ ایک میدان ہے۔ تو
یہاں پہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مکہ، بکہ اور میدان، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں نا، اس کو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی اتنا دور کی بات نہیں ہے کہ وہ دور، اسی لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے نا اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی اس میں راؤنڈ اپ میں ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب اس کے بیچ میں جب حضور نبی کریم کو جب یہ حکم ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو بتائیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، یا آپ کسی کی بہن بیٹی کو یا بہو کو اب مطلب اس کی عزت کریں کہ بیٹے کی بیوی ہے تو اسی کی بیوی ہے، ورنہ ایک ہی عورت کو سب استعمال کرتے تھے۔ اس جاہلیت کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک جو ہے نا رسول بن کر آئے ان کے سامنے۔ تو یہ چیزیں سکھانے کے لیے جو ہے نا، یہ جو بھی تعلیم دی جاتی تھی نا مکہ کے اندر، اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جو متصل ہے بکہ اس میں، اور آگے جو لوگ گراؤنڈ میں آتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، بہت دور دور سے آتے تھے، تو ان کی گائیڈنس کے لیے وہاں پہ تو میدان میں، جیسے کہ ہم گھر میں اگر جگہ کم ہو تو ہم گھر کے ساتھ جو ہے نا کچھ گھروں میں ہم اس کا انتظام کر دیتے لوگوں کو بیٹھنے کا، وہ بکہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد ہو تو ہم ایک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ جگہ بنا لیتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی، تو وہ تھا مدینہ، یعنی کہ میدان تھا وہ ایک، ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں بہتر طریقے سے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں۔ اگلے پارٹ میں آپ کو مزید تفصیل بتاتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔